ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان ملت اسلامیہ، عمومی طور پر ہر نماز میں ہم اور آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. اس لیے آج میں نے بہتر سمجھا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اس کے کچھ معنی و مفاہیم کو آپ کے سامنے رکھ دیں، تاکہ جب بھی آپ پڑھیں تو اس کے معنی و مفاہیم جو ہے وہ آپ کے دل تک آ جائے. اسی غرض سے آج میں نے سورہ فاتحہ کا انتخاب کیا ہے. سب سے پہلے اردو میں اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ. سورہ فاتحہ کا کئی نام ہیں. سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ فتح یفتح کے معنی کھولنے کے آتے ہیں. تو قرآن کریم کی شروعات جو ہو رہی ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کا نام ایک کنز بھی ہے. کنز کے مطلب آتے ہیں خزانہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا علم کا اور دین و دنیا کی معلومات کا خزانہ اس میں پوشیدہ فرما دیا ہے. سورہ فاتحہ کا نام ایک سورہ شفا بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ یہ جسمانی بیماری کے لیے اور روحانی بیماری کے لیے، دونوں بیماریوں کے لیے شفا ہے. اس سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک روایت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. جامع صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. بعض صحابہ اکرام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اتفاق سے کسی مقام پہ پہنچے تو ان لوگوں نے چاہا کہ گاؤں والے، یہاں کے لوگ میری مہمان نوازی کریں، لیکن کسی نے ان کی مہمان نوازی نہ کی. اتفاق سے اس قبیلے کے یا اس گاؤں کے سردار کو کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا. اب بڑے پریشان ہوئے، ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں.
کچھ لوگ پلٹ کر کے صحابہ کرام کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ایسا ہوا ہے، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا، بڑے پریشان ہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگوں میں کوئی کسی کے پاس کچھ علاج ہو تو علاج فرما دے۔ تو انہوں نے کہا، ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ہاں علاج تو ہے ہمارے پاس، لیکن ہم لوگ فری میں تو نہیں کرنے والے، ہم لوگ آئے تھے، ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ مہمان بناؤ گے، آپ لوگوں نے کسی نے کھانا پانی کچھ بھی پوچھا نہیں، تو لہٰذا آپ کے اخلاق کی بنیاد پر ہم لوگ فری میں کام کرنے والے نہیں ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اس کا جو بدلہ ہو آپ لے لیجئے۔ تو بہرکیف ایک طے شدہ اتنا بکری دوں گا یا اتنا مال دوں گا، اس کے تحت جو ہے خود ایک صحابی رسول نے اس آدمی کے اوپر دم کیا، تو دم کرتے ہی وہ آدمی کیا ہو گیا؟ سردار ٹھیک ہو گیا۔ سردار نے کہا کہ ان کو جو ہے وعدے کے مطابق ان کو جو مال دینا ہے وہ ان کے حوالے کرو۔ جب مال کو بانٹنے کی باری آئی تو انہی نے کہا جنہوں نے دم کیا تھا کہ ایسا کرو کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے چلو اور ان سے پوچھا جائے کہ آیا ہم اپنے حق میں اس مال کو استعمال کریں یا نہ کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ پہنچے تو آپ نے جب ان کے معاملات کو سنا تو سننے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ جملے ہیں کہ کس نے تمہیں یہ بتایا کہ سورہ فاتحہ ایک دم بھی ہے، یعنی ایک دم کا فائدہ دیتا ہے اور اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اس کی تائید فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ ہاں ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو ہے شفا پوشیدہ رکھی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے انسانی روحانی جسم کے لیے بھی، روحانی بیماریوں کے لیے بھی باعث علاج ہے اور ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی باعث شفا ہے۔ اسی سورہ فاتحہ کا ایک دوسرا نام ہے وافیہ۔ وافیہ کا مطلب ایک ایسے سمجھ لے کہ کافی ہو گیا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں دیٹ از انف، یہ کافی ہے، اب اس کے آگے کچھ ضرورت نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اس قدر علوم پوشیدہ ہیں اور اس قدر خزینہ پوشیدہ ہے کہ گویا سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ کو جان لیا تو گیا وہ اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے، اب آگے کچھ نہ بھی جانے تو بھی اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام جو ہے سورہ وافیہ بھی ہے۔ تو اس طرح کے اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں جس میں مشہور و معروف جو ہے اسے سورہ فاتحہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا حنفیوں کے نزدیک امام کے پیچھے یہ خاموشی سے ہے، اور امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں سورہ فاتحہ، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک امام کے پیچھے بھی جو ہے مقتدی پڑھے گا۔ خیر یہ تو مسلک کے اعتبار سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی جو شروعات فرمائی تو سب سے پہلے قرآن کریم کی جو ہمیں تعلیم مل رہی ہے کہ چاہے وہ قرآن کریم کی شروعات ہو تو سب سے پہلے یہ پڑھا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، کس سے؟ شیطان مردود سے، اس کا بہکاوا ہمارے اوپر نہ آوے، اس کا وسوسہ ہمارے اوپر نہ آئے، وہ ہم پر غالب نہ ہو سکے، اس سے پہلے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لے لیتے ہیں۔ بندہ جب اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو گویا شیطان کے شر سے اور اس کے تمام آفت و مصیبت سے جو ہے بندہ کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ قرآن کریم کی جب آپ ابتدا کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو سورہ کے شروع کرنے سے پہلے سنت الہیہ کے مطابق ہمیں جو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر سورہ کو شروع کیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ اس سے گویا پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو یہ درس دیا کہ میرے بندو، ہر اچھے کام کی شروعات تم جب کرو قرآن کریم کی تعلیم شروع کرو، قرآن کریم پڑھانا شروع کرو، پڑھنا شروع کرو، تلاوت شروع کرو، بیان شروع کرو، کچھ بھی شروع کرو، بہرکیف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سے شروع کرو۔ حدیث پاک کی شکل میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع، ہر وہ محتم شان کام جس کو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے، اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے، تو وہ دمبریدہ ہے، بیکار ہے، کٹا ہوا ہے، یعنی وہ ناقص ہے، وہ کام کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری حدیث اسی سلسلے کی اور ہے، کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر، اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ ہر وہ محتم شان کام جس کو اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے تو وہ لغو ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے۔ اب بسم اللہ کی برکت اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہر کام، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں اس سلسلے میں اتنی تاکید آتی ہے، آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اپنے مشک کو، مطلب پہلے زمانے میں جو پانی رکھا کرتے تھے، کہتے ہیں مشک کو اگر باندھ رہے ہو تو بسم اللہ کر کے باندھو، کھول رہے ہو تو بسم اللہ کر کے کھولو، کھانا شروع کر رہے ہو تو بسم اللہ کر کے، یعنی ہر اچھے کام سے پہلے کیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ ہمارا مقصد بسم اللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نام سے اپنے کام کی شروعات کریں، ہمارا کام شروع کرنا ہے، پروردگار عالم کے نام کی برکت سے جو ہے وہ ہمارا کام پورا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو لفظ کیا ہیں؟ ایک رحمان اور ایک رحیم۔ عام طور پہ اس کا سیدھا سادہ مفہوم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رحم فرمانے والا، کرم فرمانے والا، مہربانی کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا عالم اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، اس کا اندازہ اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ رحم، مہربانی، محبت، پیار، شفقت، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، تو یہ رحم و کرم کو 100% بنا لو، 100 حصے رحم و کرم کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1% کو، صرف 1 پیسہ برابر کو، صرف 1% کو پوری دنیا میں تقسیم فرما دیا۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کر رہا ہے، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹا ماں سے محبت کرتی ہے، بھائی بہن سے محبت کر رہا ہے، بہن بھائی سے محبت کر رہے ہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے محبت، ایک محلے کی دوسرے محلے والوں سے محبت، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے محبت، ایک شہر کی دوسرے شہر سے محبت، ایک ملک والوں کی دوسرے ملک والوں کے غرض کے، اور صرف انسان ہی نہیں، یہ کتا، بلی، چوہا، چھچندر، شیر، مطلب دنیا کی کائنات کی جتنی بھی چیزوں کے اندر یہ رحم و کرم کا جو جذبہ پایا جاتا ہے وہ صرف اسی 1% کا حصہ ہے کہ 1% کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں تقسیم فرمایا، تو اس کا عالم یہ ہے کہ بیٹا باپ پہ جان کو دینے کے لیے تیار ہے، باپ اپنے بیٹے پہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ آپ اندازہ فرماؤ کہ اس ایک حصے کو پورے دنیا میں، پورے انسان و جاندار، پرند چرند، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، تو ہماری محبت کا یہ عالم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے 99% کو صرف جو ہے اپنے لیے خاص فرما لیا ہے، جس سے وہ اپنے بندوں پر رحم فرمایا کرتا ہے، جس سے وہ اپنے بندوں پر کرم فرمایا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا بڑا رحیم ہے، کریم ہے، بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ سورہ کی شروعات الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ الحمد میں آپ دیکھیں گے الف لام، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے بڑی لمبی بحث ہے، بس اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ الف لام ایک خاص ہوتا ہے، الف لام ایک خاص معنی کے لیے۔ جیسے کہ ہم نے کہا رجل مینس مین، آدمی، اور جب ہم نے کہا الرجل تو ہو گیا خاص آدمی۔ ہم نے کہا قلم، کوئی بھی قلم، ہم نے کہہ دیا القلم تو مطلب کوئی خاص قلم۔
تو الف لام جو ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا آیت یہ ہو سکتی تھی حمد للہ رب العالمین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین الف لام کے ساتھ۔ مقصد کیا ہے بتانا کہ تمام تعریفیں خاص جو ہیں وہ صرف اور صرف باری تعالیٰ کے لیے۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں آپ کسی کی بھی تعریف کر لو، مثال کے طور پہ آپ کہو یہ گھڑی بڑی خوبصورت ہے، تعریف آپ نے کس کی ہے؟ بولے گھڑی کی، لیکن گھڑی کی تعریف کوئی کمال نہیں، گھڑی کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس کے بنانے والے کا ہے۔ اب ہم پوچھیں گے بھائی بنانے والے کو بنایا کس نے؟ بنانے والے کو پیدا کیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ بنانے والے کو شعور دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اگر اسے پیدا نہ کرتا، اللہ تعالیٰ اگر اسے دماغ نہ دیتا، اللہ تعالیٰ اگر اسے تھیوری نہ دیتا تو وہ اس طرح کی گھڑی نہیں بنا سکتا تھا۔ تو گویا تعریف ہو رہی ہے دیکھنے میں گھڑی کی، تو گھڑی کی تعریف ہو کر کے گھڑی بنانے والی کی تعریف ہوتی ہے، پھر اس گھڑی بنانے والے کو کس نے بنایا ہے؟ آپ کہو گے کہ باری تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اس طرح سے دنیا کی کائنات کی کسی بھی چیز کی تعریف آپ کریں گے تو اصل تعریف جو ہوگی حقیقی وہ تعریف ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ایک بات اور خاص رکھیں یہاں پر کہ الحمدللہ، اللہ لفظ اللہ، یہ ہم لوگ جیسے کہ گرامر میں کہتے ہیں نا ناؤن اینڈ پروناؤن، تو ذات باری تعالیٰ کے لیے، ذات باری تعالیٰ مطلب ہم جس کو اپنا معبود مانتے ہیں، جو وحدہ لا شریک ہے، جو پروردگار عالم ہے، تو اس کو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے، وہ کس کے لیے؟ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے، بقیہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی لفظ اللہ کا کسی کو نام رکھا جائے، لفظ اللہ سے کسی کی صفت رکھی جائے، لفظ اللہ سے کسی کو بلایا جائے، غرض کہ کسی بندے کو کسی کو یہ حق حاصل ہے ہی نہیں کہ لفظ اللہ کا وہ کہیں پہ اور استعمال کرے۔ لفظ اللہ جب بھی بولا جائے گا تو وہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں رحیم اللہ کی صفت ہے، بھائی تم تو بڑے رحیم آدمی ہو، تو صفتی طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، بڑا کریم آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اور کریم رحیم یہ سب عام استعمال ہوتا ہے عربی میں، جبکہ رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، کریم بھی اللہ کی صفت ہے، بڑا غنی آدمی ہے، غنی اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بڑا شریف ہے، یہ شریف بھی اللہ کے اسما میں سے ایک اسم ہے، بہت حلیم ہے، بردبار ہے، تو لفظ حلیم جو ہے اللہ کے ناموں میں سے، اللہ کے اسموں میں سے ایک اسم ہے، اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ تو غرض کے اس طرح کے دوسرے اوصاف جو ہیں، دوسرے ناموں کو، دوسرے اسماء کو آپ استعمال تو کر سکتے ہو، لیکن کبھی بھی لفظ اللہ کو کسی دوسری جگہ پہ استعمال کرنے کا حق حاصل نہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، تربیت کرنے والا ہے۔ عالم کی جمع ہے عالمین، عالمین مینس عالم ایک عالم، اور عالمین عالم دنیا، عالم قبر ایک دوسری عالم، عالم برزخ، عالم حشر، عالم ارواح، عالم جن، عالم چرند، غرض کے طرح طرح کے دنیا کے کائنات کے مخلوق، عالم ملک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم نہ کہہ کر کے عالمین کہہ کر کے یہ بتایا کہ کوئی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہارا پروردگار عالم کسی خاص قوم کے لیے آیا ہے، یا کسی خاص قوم کا وہ خدا ہے، کسی خاص مسلک والوں کا خدا ہے، کسی خاص ملک والوں کا خدا ہے، یا کسی خاص صرف انسانوں کا خدا ہے، یا صرف جانوروں کا خدا ہے، یا صرف دنیا کے دوسرے عالم کا خدا ہے، نہیں، بلکہ پروردگار عالم وہ معبود ہے جو سارے عالم میں سب چیزوں کے پائے، جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں عالم میں تمام کا پروردگار عالم ہے، سب کا خدا ایک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک،
قیامت کے دن کا مالک کون؟ پروردگار عالم. قیامت کے دن کا مالک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا بندوں کو سمجھا دیا کہ میرے بندو تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے, یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تم اس دنیا میں جو آئے ہو یہی دنیا تمہارے لیے اختتام نہیں ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے. یعنی کیا مطلب؟ روز محشر کا مالک ہے. اس جملہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا موجود ہے, ایک دوسری دنیا موجود ہے. تبھی تو فرمایا رب نے کہ قیامت کے دن کا مالک. تو ہمیں اور آپ کو اس پر ایمان ہونا چاہیے, آخرت پر ایمان ہونا چاہیے, حشر پر ایمان ہونا چاہیے, محشر پہ ایمان ہونا چاہیے کہ بندہ یہاں آیا ہے, ایک دن وہ آئے گا جب اس عالم کو چھوڑ کر کے دوسرے عالم میں مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ترجمہ پھر سے اپنے زبان سے بولیے, ہم تیری ہی. جبکہ گرامر کے لحاظ سے ہونا کیا چاہیے تھا؟ نعبد ایاک. طریقہ یہی ہے کہ پہلے ورب ہو, اس کے بعد سبجیکٹ ہو, اس کے بعد آبجیکٹ آئے. طریقہ یہی ہے, اصول یہی ہے. لیکن یہاں کیا کیا گیا معلوم؟ پہلے آبجیکٹ ہے, اس کے بعد ورب ہے, اس کے بعد ورب کا سبجیکٹ ہے. تو نعبد ایاک ترجمہ دیکھیے, اس کو ہمارے عربی میں زبان میں کہتے ہیں التقدیم ما حقہ یتاخر یفید الحصر, کہ جس کا حق آگے رکھنا تھا اس کو پیچھے کر دیا جائے, یا جس کو پیچھے رہنا تھا اس کو آگے کر دیا جائے, تو اس سے حصر کا فائدہ دیتا ہے. حصر کا فائدہ کا مطلب یہ ہوا, آپ سمجھ لیں کہ ہم نے کہا نعبد ایاک, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ترجمہ کیا ہوا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, تم کہہ رہے ہو کہ ہم تیری اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہو, کسی اور کی بھی کر رہے ہو, کسی اور کی بھی پوجا کر رہے ہو. اب یہ احتمال ہے نا. ہم تیری عبادت کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہم آپ ہی سے کچھ مانگ رہے ہیں, یا ہم نے آپ سے 100 روپیہ مانگا ہے. تو ہم نے آپ سے 100 روپیہ مانگا ہے تو ان سے نہیں مانگا, اس کا تو انکار نہیں نہ ہے. ہم نے آپ سے بھی 100 روپیہ مانگا ہے تو یہ بھی آپ کہہ سکتے بھائی آپ نے ان سے بھی 100 روپیہ مانگا. تو نعبد ایاک اگر ہوتا ہم تیری عبادت کر رہے ہیں, تو اس میں احتمال ہے, شک ہے, ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہو, کسی اور کی بھی کر رہا ہے. تو اسی لیے آبجیکٹ کو پہلے لا دیا گیا, جس کا اب ترجمہ فائدہ کیا ہوا اس کا لانے سے کہ ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں, یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے, ہماری عبادت صرف تیرے ہی لیے ہے. تو یہ جو الٹا کر دیا گیا, جس کو پہلے رکھنا تھا اس کو بعد میں رکھا, بعد والے کو پہلے رکھ دیا گیا, تو اس سے فائدہ کیا ملا ہمیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کسی دوسرے کی عبادت کا کوئی شک ہی نہیں رہا, شک ہی ختم کر دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں, اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. مدد چاہنے کا مطلب کسی بھی ضرورت, اے اللہ ہم تو ہمارا مددگار ہے, ہم تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ مفہوم نہیں ہوا کہ صاحب اس کا یہ معنی لے لیا جائے کسی سے مدد چاہنا جو ہے وہ غلط ہو جائے, نظام کائنات رک جائے گا. آپ کو جاب نہیں مل رہا ہے تو آپ فلاں کی مدد چاہتے ہو, آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے تو آپ اس کی مدد لے رہے ہو, آپ کو کوئی دشواری ہو رہی ہے تو آپ دوسرے کی مدد لے رہے ہو. یہاں مراد کیا ہے مدد چاہنے سے؟ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں, یعنی حقیقی مدد دینے والا پروردگار عالم ہے, جاب دینے والا پروردگار عالم ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ بندہ آپ کا ذریعہ بن جائے, یہ آپ کا وسیلہ بن جائے, یہ آپ کے ان کے ذریعے سے مل جائے, لیکن حقیقی جو ہے مدد دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. تو لہٰذا اس ایاک نعبد سے ہم کسی اور سے مدد طلب کریں, اس کا کوئی خرابی, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں, یہاں پر کچھ لوگ غلط فہمی میں ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرمایا ہے کہ ایاک نستعین, ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ بڑی اونچی منزل ہے, یہ بڑی اونچی منزل ہے. اور حالانکہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں بزرگوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں, یا کیا کہتے ہیں کہ صاحب
کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں یہ عطا فرما دیں، یا رسول اللہ ہماری مغفرت فرما دیں، یا رسول اللہ ہماری بخشش فرما دیں، تو اس طرح کا کہنا جو ہے شرک ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں شرک نہیں ہے، اس لیے کہ مجاز کو بول کر کے حقیقت مراد لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی بیٹے کو بولا جاتا ہے، مقصد باپ ہوا کرتا ہے، تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ مجاز بول کر کے حقیقی معنی مراد لینا۔ ورنہ اگر یہ غلط ہو جائے کہ اللہ کے رسول سے مانگنا غلط ہو، تو آپ یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کے قول کو کیا کہیں گے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں شفا دیتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں، میں نابینا کو ٹھیک کر دیتا ہوں، میں سفید داغ والے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے کر دیتا ہوں، تو میں کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا بھی غلط ہونا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بذات میں کر رہا ہوں، میں شفا تو دے رہا ہوں لیکن پروردگار عالم کی عطا سے دے رہا ہوں، پروردگار عالم کے دینے سے دے رہا ہوں، پروردگار عالم کے بخشش سے دے رہا ہوں۔ تو کسی بزرگ سے طلب کرنا یا کہ اللہ کے رسول سے طلب کرنے کا مطلب یہ حقیقی نہیں ہے کہ صاحب اللہ کے رسول بذات دے رہے ہیں، بلکہ پروردگار عالم کی عطا سے وہ دے رہے ہیں۔ ورنہ حقیقی دینے والا کون ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر اللہ کے رسول عطا فرما رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کفر ہو جائے گا۔ آپ شرک کی کیا بات کرو گے، بدعت کی کیا بات کرو گے، سیدھے سیدھے وہ کفر ہو جائے گا۔ تو اللہ کی عطا سے وہ دیا کرتے ہیں، اس لیے ایاک نستعین سے ایسی کوئی خرابی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ بہت مختصر میں کر دوں، سیدھا راستہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ صراط الذین، مطلب آج تو دنیا میں ہر ایک کہہ رہے ہیں، آج کرسچن بھی کہہ رہے ہیں ہم سیدھے راستے پر، یہودی بھی کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پر، دوسرے مذہب والے بھی کہتے ہیں، طرح طرح کے فرقے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں، اہدنا دعا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، یعنی بندہ یہ سمجھ لے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں یہی راستہ صحیح ہے، ہم چل لیں گے، یہ گمان غلط ہے۔ تم سیدھا راستہ دیکھ بھی لو، جیسے دنیا جانتی ہے کہ ہمارا راستہ جو صحابہ کے راستے پر ہوگا تو یقیناً وہ راستہ سیدھا راستہ ہوگا، لیکن صرف سیدھا راستہ کا جاننا کمال نہیں ہے، بلکہ سیدھا راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ چلائے، یہ ہم اس کی دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ بہت بڑے بڑے سیدھا راستہ دیکھنے دے والے بھی گمراہ، کیا شیطان کو معلوم نہیں تھا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ بہت بڑا عالم فاضل تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، تو شیطان کو بھی معلوم تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف کون لے جانے والا راستہ ہے، لیکن گمراہ ہو گیا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ ہم اپنے علم پر، اپنے شعور پر، اپنی آگہی پر کسی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، پروردگار عالم تیری ذات پر بھروسہ ہے، تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو سیدھا راستہ کون سا؟ اللہ کی بارگاہ اللہ نے بتایا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ جس پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تیرا اکرام ہوا ہے۔ اور کن لوگوں پر انعام ہوا ہے؟ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جس کا سیدھا سادہ مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے انعام کیا ہے کس پر؟ اپنے انبیاء پر، نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحاء پر، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے راستوں پر پروردگار عالم ہمیں چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ مطلب کیا ہے؟ فرعون کا راستہ جو گمراہی کا راستہ ہے، فرعون وہ ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ حامان کا راستہ، شداد کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ وہ راستہ ہے جو گمراہی کا راستہ ہے۔
لوگ گمراہ خود بھی ہوئے ہیں اور پروردگار عالم پر کا ان لوگوں پر غضب نازل ہوا ہے، عذاب نازل ہوا ہے. تو پروردگار عالم ایسے لوگوں کے راستوں سے ہمیں بچا. سورہ فاتحہ کا اختتام میں طریقہ کار کیا ہے کہ جب بھی سورہ فاتحہ سنا جائے، ختم کیا جائے، نماز میں ہو غیر نماز میں ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ آمین. آمین کا مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق، مسلک حنفی کے مطابق، جیسے ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے حنفی المسلک کہلاتے ہیں، تو حنفی المسلک کے مطابق یہ ہے کہ آمین کو دھیرے سے کہا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس بندے کی آمین فرشتے کی آمین سے ٹکرا جائے، مل جائے، تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. بس نہیں آ رہی؟ تو ظاہر سی بات ہے فرشتے چلا کر کے تو کہتے نہیں آسمان سے کہ ہم لوگوں کے کانوں تک آواز آئے. تو ہے کیا وہ لمبی چوڑی بحث ہے، اس پہ ہم کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو اتنی گہرائی بھی کی ضرورت نہیں ہے. اتنا ضروری ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق چاہے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، نماز میں سن رہے ہو، پیچھے پڑھ رہے ہو، آمین جو کہیں گے وہ کیا کہیں گے؟ دھیمے کہیں گے، آمین کہا دیا. یہ نہیں ایسا آمین کے دم پورا گونجے اور دوسروں کی نماز میں ڈسٹرب ہو، ایسا کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو فاتحہ.